اللہ الرحمن الرحیم من احب للہ ابغض للہ وعت اللہ منع للہ فقد استمکل الایمان۔ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر سچے ایمان والوں کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ وہ مسلمانوں سے محبت کرتے ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے محبت رکھتا ہے، اور جن سے اللہ رب العالمین نفرت کرتا ہے ان سے اہل ایمان نفرت رکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند اور اس کے ہاں وہ چیزیں ناپسند ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناپسند کریں اس کو وہ بھی ناپسند کریں، اور جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پسند کریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز سے محبت رکھیں اس سے اہل ایمان محبت رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ کے لیے محبت اور بغض رکھے، اللہ ہی کے لیے کوئی چیز دے اور اللہ ہی کے لیے روکے تو اس نے ایمان مکمل کر لیا۔ مسلمان اللہ کے جملہ نیک صالح بندوں سے محبت اور دوستی کرنا، اور وہ سب لوگ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے باغی اور فاسق ہیں ان سے دشمنی رکھنا، اور ان سے بغض رکھتا ہے۔ ایک کون رکھتا ہے؟ ایک اہل ایمان۔ یہ بات اس سے قطعاً معنی نہیں کہ وہ اللہ کے بعض صالح نیک بندوں سے خصوصی محبت دوستی قائم کرے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ترغیب دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد ہے، المؤمن الف مالوف لا خیر فی من لا یألف ولا یؤلف۔ مومن دوستی لگاتا ہے اور اس سے دوستی کی جاتی ہے جو اس شخص میں کوئی خیر نہیں ہے، جو نہ کسی سے مانوس ہوتا ہے اور نہ اس سے کوئی مانوس ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عرش کے ارد گرد کل قیامت کے دن عرش کے ارد گرد کچھ نور کے ممبر ہوں گے، اور ان ممبروں پر بیٹھنے والوں پر شہداء ملائکہ بھی کیا ہے؟ رشک کریں گے۔ شہداء انہیں پر رشک کریں گے۔ وہ کون لوگ ہوں گے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے لوگ ہوں گے جو نور کے ممبر پر بٹھا دیے جائیں گے، اور ان پر بھی انبیاء اور ملائکہ شہداء تک رشک کریں گے۔ وہ کون سے لوگ ہوں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ لوگ ہوں گے جو ایک اللہ رب العالمین سے دوستی، اس کو اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کے لیے کسی کو دوستی رکھے، اور اسی کو راضی کرنے کے لیے کسی سے دشمنی رکھے۔ ایسا شخص کو جو وہ ہوگا کل قیامت دن عرش کے نور کے ممبر کے پاس وہاں پر بیٹھا ہوا ہوگا، جس پر ملائکہ فرشتے کیا ہے؟ رشک کریں گے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جو دشمنی رکھی جائے وہ بھی اللہ کے خاطر رکھی جائے، یعنی اللہ کے خاطر ایسا نہیں ہے کسی سے بھی دشمنی رکھ لو، نہیں، یہاں پر دشمنی اس کے لیے کی جا رہی ہے جو اللہ کا نافرمان ہو، اللہ کا باغی ہو، جو نمازوں کا پابند نہ ہو، شرک کے کام کر رہا ہو، اللہ کے احکام کو ٹھکرا رہا ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو پشت ڈال رہا ہو، اس کے لیے فرمایا جائے تم جو نیک کام کر رہے ہو وہ برائی کر رہا ہے تو اس سے دشمنی رکھو، کیونکہ اللہ بھی اس سے دشمنی رکھتا ہے۔ ایک اہل ایمان ہے، نمازوں کا پابند ہے، اچھے کام کرتا ہے، نیکیوں کے مارے بھاگا ہو پھرتا ہے، تو فرمایا ایسے سے تم دوستی رکھو، کیونکہ ایسے لوگوں سے اللہ بھی دوستی رکھتا ہے۔ تو یہ اللہ سے جن سے اللہ رب العالمین دوستی رکھتا ہے ان سے تم بھی دوستی رکھو، جن سے اللہ رب العالمین دشمن رکھتا ہے تم ان سے بھی دشمنی رکھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 قسم کے افراد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کل قیامت دن اپنے عرش کی کرسی کے نیچے جگہ دے گا، جب سوائے عرش کی کرسی کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، نہ درخت کا ہوگا، نہ آسمان کا ہوگا، کسی چیز کا جو ہے سایہ نہیں ہوگا اس وقت۔
اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے 7 قسم کے لوگوں کو اللہ رب العالمین اپنے عرش کے نیچے جگہ دے گا۔ سب سے پہلا، انصاف کرنے والا حاکم، انصاف کرنے والا بادشاہ، یا اس طریقے سے کہہ لیجیے آج کے دور میں انصاف کرنے والا جج۔ ایک یہ کل قیامت دن جو ہے عرش کی کرسی کے نیچے ہوگا۔ فرمایا دوسرا، وہ نوجوان جس نے اللہ کی عبادت کی اور وہی اللہ رب العالمین کی عبادت میں نشو نما پایا۔ ایک یہ نوجوان جو ہے اللہ کی عرش کی کرسی کے نیچے ہوگا، یعنی وہ انسان نوجوانی کی حالت میں، جوانی کی حالت میں اللہ کی عبادت کرتا ہو، نمازیں پڑھتا ہو، روزے رکھتا ہو، تہجد ادا کرتا ہو، نوافل زیادہ پڑھتا ہو، نوافل کے روزے رکھتا ہو، ایسا نوجوان جو زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے والا ہو، وہ کل قیامت دن عرش کی کرسی کے نیچے بیٹھا ہوگا۔ اور فرمایا تیسرا، وہ آدمی جو مسجد سے باہر گیا اور دوسری اذان لگنے تک اس کا دل مسجد میں ہی اٹکا رہا کہ کب اذان ہو، کب مسجد میں پہنچوں، کب اذان ہو، کب نمازیں پڑھوں، کب اذان ہو، کب تحیۃ المسجد کی نماز پڑھوں، کب اذان ہو، کب جو ہے تحیۃ الوضو کی نماز پڑھوں، کب فرض نماز کی اذان ہو، کب مسجد کے اندر جاؤں۔ ایسا نوجوان، ایسا آدمی جو مسجد سے باہر نکلتے ہی مسجد کے لیے اس کا دل اٹکا رہے، ایسا کل قیامت دن عرش کی کرسی کے نیچے رہے گا۔ اور فرمایا چوتھا، وہ آدمی جو اللہ کے لیے محبت رکھتا ہے اور اللہ کے لیے دشمنی رکھتا ہے۔ میں نے بتلایا کہ اللہ سے دشمنی رکھنے کا مطلب کیا ہے، اور جو اللہ کے لیے دوستی رکھتا ہے وہ کس کے لیے رکھتا ہے، جو اللہ سے دشمنی رکھتا ہے کس لیے رکھتا ہے۔ اور فرمایا پانچواں، وہ آدمی جو علیحدگی میں اللہ کا ذکر کرے اور اللہ کے خوف سے زیادہ روئے، اکیلے میں، تنہائی میں اگر کوئی اللہ کا ذکر کرے اور ذکر کرتا کرتا رو جائے، آنسو آنکھوں سے گر جائیں، تو وہ کل قیامت دن عرش کی سایہ کے نیچے ہوگا۔ اور فرمایا چھٹا آدمی، وہ جو حسب نسب کے مالک اور سب سے زیادہ خوبصورت عورت نے اس کو برائی کی طرف بلایا ہو اور اس نے کہا ہو اتق اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، یا اللہ سے وہ ڈر گیا، تو وہ آدمی جنت کے اندر وہ عرش کی کرسی کے نیچے جگہ میں بیٹھے گا۔ اور فرمایا ساتواں، وہ شخص جو چھپا کر خیرات کرتا ہو، چھپا کر خیرات کرتا ہو کہ اس کے سیدھے ہاتھ نے خرچ کیا ہو، الٹے ہاتھ کو معلوم نہ ہو کہ اس نے کیا خرچ کیا ہے۔ ایسا یہ 7 آدمی ہوں گے جو کل قیامت دن عرش کی کرسی کے نیچے اللہ رب العالمین کو جگہ دے گا۔ ان کے اندر خاص طور سے کہ جو چوتھا آدمی ہے جو اللہ کے لیے محبت رکھتا ہے اور اللہ کے لیے دشمن رکھتا ہے، مقصد یہ ہے بتانا کہ ایسا شخص جو ہے کل قیامت دن اللہ رب العالمین ایسے شخص کو جو ہے جنت کے اندر جگہ دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ ایک شخص راستے میں جا رہا تھا کسی سے ملاقات کرنے کے لیے، بیمار تھا، اس کی عیادت کرنے کے لیے اللہ رب العالمین اس کو آزمانے کے لیے، آزمائش کے لیے فرشتے کو بھیجا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، جلد نمبر 2 حدیث نمبر 158 کی، کہ جب گیا تو اللہ نے فرشتے کو بھیجا کہ فرشتے جاؤ اس سے پوچھ کے آؤ۔ فرشتہ گیا کہ بھائی یہ بتلاؤ کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگا کہ میرا ایک دوست بیمار ہے، اس سے ملنے جا رہا ہوں۔ پھر فرشتے نے سوال کیا کیوں ملنے جا رہے ہو؟ کیا کوئی اس کا تمہارے پاس قرض ہے؟ ہو سکتا ہے اس لیے جا رہے ہو کہ قرض ہے میرے پاس، جاؤں گا تو ہو سکتا ہے مانگے نہیں، تو نہیں۔ پھر اس کا میرے اوپر قرض بھی نہیں ہے۔ کہا قرض نہیں، کوئی احسان ہوگا، کوئی تمہارے اوپر اس نے احسان کر دیا ہو زندگی میں؟ کہا کہ نہیں، احسان بھی نہیں ہے۔ کہا کوئی رشتہ داری ہے؟ کہا رشتہ داری بھی نہیں ہے۔ کہا پھر کیوں جا رہے ہو؟ کہا کہ میں اس لیے جا رہا ہوں کیونکہ ان سے میں نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے دوستی کی ہے، ان سے میں نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے دوستی کی ہے، کیونکہ وہ اچھا انسان ہے، نیک کار انسان ہے،
اس لیے میں نے اسے دوستی کی ہے۔ تو اللہ کے رب العالمین کے حکم سے فرشتہ گیا، اس نے کہا میں اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سے محبت کرنے کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہارے لیے جنت واجب کر دی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دوستی ہو تو اللہ کے خاطر ہو، دشمنی ہو تو بھی اللہ کے خاطر ہو۔ اب اس کے اندر کچھ ایسی چیزیں ہیں جو دوستی میں کرنی پڑتی ہیں۔ دوستی کیسے لوگوں سے کی جائے، کیسے لوگوں سے بچا جائے، دوستی کے کیا کیا آداب ہیں، انشاءاللہ بہت لمبا جو ہے موضوع ہے اس چیز کا، کہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے نا بھائی۔ ہم جو اپنے ساتھ گھومتے پھرتے ہیں لوگوں کے سامنے، ہمارے دوست ہیں، کیسے لوگوں سے ہمیں دوستی کرنی چاہیے، کیسے لوگوں سے ہمیں دشمنی رکھنی چاہیے، اور جب دوستی ہو جائے تو دوستی نبھائی کیسی جائے، یہ تمام چیز ہوتی ہیں۔ تو انشاءاللہ کل انشاءاللہ ہم یہ بتائیں گے کہ دوستی کیسے کی جائے، کیسے لوگوں سے کی جائے، اور دوستی کے کیا کیا حقوق ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں سننے استدامت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین جب تک ہم دنیا کے درجن اسلام پر زندہ رہیں، خاتمہ ہو تو اسلام ہمارا خاتمہ ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔